قرآن نے کہا یہ بھاری ہے، کبیرتن انہا لکبیرت، بے شک نماز ضرور بھاری ہے اس پر جو اللہ کا ڈر نہیں رکھتا، اللہ کا جو ڈر نہیں رکھتا اس پر یہ نماز بھاری ہے۔ جو بے خوف ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کہا گیا وہ منافق ہے، اللہ سے نہیں ڈرنے والا منافق ہے۔ اب میرے عزیزو، نماز کے متعلق جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ باز آ جائیں۔ دنیاوی بہت ساری مصیبتیں جھیلتے ہیں، طاقت کی، قوت کی، سب چیزیں۔ دیکھیں 10-10 گھنٹے لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر کے ڈرائیونگ کرتے ہیں، کیا ایک کٹھن کام نہیں ہے؟ مزدور تھیلے اٹھاتے ہیں، دن کے 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، دنیا کے چند پیسوں کے لیے وہ مزدوری کرتے ہیں، پوری بوجھل چیزیں اٹھاتے ہیں۔ عورتیں کئی ایسی ہیں جو 2-3 گھنٹے تک کپڑے دھلتی رہتی ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کئی لوگوں جھاڑو جھاڑتی ہیں، اتنی محنت کے کام ہے یہ۔ ان سارے محنت کے کاموں میں مجھے بتاؤ نماز کیا ان کے برابر کی محنت کا کام ہے؟ بہت سکون والا کام ہے، کھڑا ہوتا ہے سکون سے، رکوع کرتا ہے سکون سے، سجدہ کرتا ہے سکون سے، کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن شیطان اس کو بھاری بنا کے پیش کرتا ہے۔ وہ عورتوں سے پوچھو ذرا جو دن بھر جھاڑو جھاڑ کر، کپڑے دھو کر، پوچھا مار کر، کھانا پکا کر تھک جاتی ہیں اور روتی رہتی ہیں بہت کام تھا، بہت کام تھا، اور وہ سب کر جاتی ہیں، بولتی نہیں، کرنا تو ہے، بوجھل ہے پھر بھی کر رہی ہے۔ نماز اتنی آسان ہے لیکن اسے چھوڑے بیٹھے۔ تم نے اگر کپڑے نہیں دھوئے تھے، گھر میں کچرا نہیں جھاڑا تھا، تو قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ گھر کو تم نے ایسا کیوں رکھا تھا، لیکن نماز چھوڑا تھا، ایک ایک وقت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ تو بہت آسان بنایا تھا اللہ نے تیرے لیے، دین آسان ہے میرے عزیزوں، دین بہت آسان ہے۔ اس آسانی کو چھوڑ کر کے یہ بندہ مصیبت کو لے لیا، لیکن آسانی کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ آپ دیکھیں وہ جاگنگ کرنے والوں پر بھی مجھے بڑی وہ ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے۔ میاں کئی ایسے لوگ ہیں بتاتے ہیں کہ ہم 10 کلومیٹر چلتے ہیں دن بھر، صبح جاتے ہیں 10 کلومیٹر، اور مسجد سے گھر جو ہے نا آدھا کلومیٹر بھی نہیں، آدھا کلومیٹر بھی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے تمہیں کون سے کیڑے کاٹ رہے ہیں، کون سی تکلیف آ رہی ہے؟ صبح فجر کے وقت جو لوگ کہتے تھے کہ نیند نہیں کھلتی، ان کو جاگنگ کے لیے، واکنگ کے لیے، سوئمنگ کے لیے، جم کے لیے برابر وقت آنکھیں کھلتی ہیں۔ اپنے جسمانی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ساری آنکھیں کھلتی ہیں۔ وہی اگر کسی کی جاب لگ گئی، آفس میں 7 بجے جانا ہے، تو اس کی آنکھ تو 6 بجے کھلی ہوئی ہے، وہ نہا بھی رہا ہے، کپڑے بھی دھو رہا ہے، کپڑے پہن بھی رہا ہے، اور گھر والوں کو بھی اٹھایا ہوا ہے، بیوی کو بھی محنت پہ لگایا ہوا ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں کر پا رہا۔ تو کیا یہ اللہ کو دھوکہ دینے والی معاملات نہیں ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ؟ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ ناانصافی کرنا چاہتے ہیں۔ تم سارے مشکل کام، محنت کے کام سب کر لے جاتے ہو، جو اللہ نے آسان رکھا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو، آسان رکھا۔ اچھا اگر رب تبارک و تعالیٰ حکم فرما دیتا کہ تم دن میں 100 رکعت پڑھو تو کیا کرتے؟ یا چلو معراج کی شب اگر موسیٰ علیہ السلام بار بار مل کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 کو کم کرا کے 5 تک نہیں لائے ہوتے، کیا کرتے؟ 50 نمازیں دن میں کس حساب سے ادا کریں گے؟ گھنٹے پر اگر اس کو ڈیوائیڈ کرے تو آدھے گھنٹے سے بھی کم میں ایک نماز آ جائے گی۔ یوں نماز پڑھے، پھر گئے، پھر اذان ہوئی، پھر یوں گئے، پھر اذان ہوئی۔ 24 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں، پھر سوتے کب، کھاتے کب، کام کب کرتے؟ 50 وقت کی نمازیں۔ ہاں میرا رب اگر چاہتا تو کرتا، حکم فرما دیتا، کیونکہ ہو سکتا ہے تم یہ سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ چاہتا 50 تو پڑھتا کون، لیکن ساتھ میں اگر وہ یہ بھی قانون لگا دیتا کہ 50 فرض کر رہا ہوں، ایک بھی چھوڑو گے تو تمہارے کان جھڑ جائیں گے، دوسری چھوڑو گے تو ناک جھڑ جائے گی، تیسری چھوڑو گے تو دانت جھڑ جائیں گے، تو پھر سب برابر پابندی سے کرتے ہیں۔ ڈر تھا لوگوں کو، سب کرتے، لیکن وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس نے دار الامان میں بھیجا، دار العمل میں بھیجا،
اور یہ فرما کر کے بھیجا لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں کوئی زور زبردستی نہیں کرتے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جسے مومن ہونا ہے مومن بنے، جو کافر بننا چاہے کافر بنے، لیکن ہم آخرت میں ہر چیز کا حساب لیں گے. ایمان والے کو بھی اس کے اعمال صالحہ دکھائے جائیں گے، اور کافر کو اور بدبخت کو بھی اسے برے اعمال کا بدلہ چکھنا ہوگا. عزیزان گرامی وقار، یہاں پر بے نمازی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً پکڑ نہیں رکھی. اس کا مطلب یہ مت سمجھو میں برسوں سے نہیں پڑھ رہا، میرا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تم دلیل مت بنانا اس کو. میری دکان بھی اچھی چل رہی ہے، بزنس بھی سب ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، گھر میں بھی سب پیسے ہی پیسے ہیں، میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے نہیں پڑھ کر کے بھی سب اچھا ہی تو چل رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. ڈرو، یہی منافقت کی علامت ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا، قرآن کہتا ہے تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے تمہیں تمہارے اچھائیوں کی وجہ سے آزاد چھوڑا ہے، بلکہ مولا فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ یہ اور گناہ کر لیں، اور گناہ کر لیں. اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اچانک ان کی پکڑ کریں گے، دردناک عذاب میں گرفتار کر. ڈھیل جو ملتی ہے وہ تمہاری اچھائیوں کی وجہ سے نہیں ہے. نماز نہیں پڑھ رہا پھر بھی کھانا مل رہا ہے اسی لیے نہیں. اللہ تعالیٰ پھر جلال میں سارے راستے کھول دیتا ہے، جتنا تجھے عیش کرنا ہے سب کر لے، سب کر لے، دنیا میں جو تجھے عیش چاہیے سب کر لے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے ہر نعمت سے محروم فرمائے گا، ہر نعمت سے محروم فرمائے گا. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بے نمازی پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے، حرام کر دیا گیا ہے. اللہ رب العزت بخشش فرمائے، یہ اس کا فضل ہے. لیکن جو لوگ اپنی پوری نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں وہ پھر جنت کی طلب کیسے کرتے؟ کیا انہیں شوق نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ کیا انہیں ڈر نہیں ہے دوزخ میں جانے سے؟ تو اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو. آج اگر صحت و سلامتی باقی ہے تو نمازیں کمپلیٹ کر لو. ایک بزرگ نے بہت پیاری مثال دی. وہ ایک اپنے مرید کی دکان میں آئے، بڑی بھیڑ بھاڑ تھی، گراہک لگے ہوئے تھے، فرصت ہی نہیں ملتی تھی اس کو. دکان میں گئے، اس نے کہا حضور آئیے تشریف لائے. مرشد آئے تھے، پیر صاحب آئے تھے، کرسی پر بٹھایا اور کام میں مصروف رہا. تھوڑی دیر کے بعد وہ دکان میں سے موجود ڈبے جو کچھ بھی تھے اس کو اٹھا کے سونگھنے لگے. اس دکان کے مالک نے پوچھا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں تو اس میں کہیں پخانا تو نہیں کرتا، پیشاب پخانا تو نہیں کرتا. اتنی بھیڑ بھاڑ ہے تیری دکان میں، گراہک تجھے چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ پیشاب پخانا یہاں کہیں کرتا ہے. اس نے کہا حضور پیشاب پخانا کوئی بھلا دکان میں کیسے کرے؟ کہاں کرتا ہے؟ کہا طہارت خانے میں جاتا ہوں. پھر ایک تماچا اسے لگایا اور کہا تجھے تیرے پیٹ کی غلاظت نکالنے کے لیے بھاری اوقات میں سے بھی ٹائم ملتا ہے، اور تجھے تیرے رحمان کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. رب ذوالجلال کے حضور آنے کے لیے کیا تو یہ دنیا کی گہما گہمی روک کر کے نہیں آ سکتا؟ وہ صحابہ تھے میرے عزیزو، لوہے کا کام کرنے والے ایک صحابی، لوہے کو گرم کیا جاتا، تپایا جاتا آگ میں. وہ جب آگ میں تبدیل ہوتا ہے تو لوہے کے ہتھوڑے کو اٹھا کر کے اس کو بینڈ کیا جاتا ہے، شکل بنائی جاتی ہے. لیکن روایات میں ہے لوہا گرم کیا ہے، آگ میں تپایا ہے، ہتھوڑا اٹھایا، ادھر سے اذان کی آواز آئی، ہتھوڑا پیچھے پھینک دیا. لوگ کہتے ارے ابھی گرم ہے ٹھنڈا ہو جائے گا بعد میں کر لیں. وہ کہتے نہیں، اذان کے بعد کیا ہوا کام میرے لیے حلال نہیں. وہ ان کا تقویٰ تھا. آپ کے لیے حلال ہے اذان کے بعد کام تو کر سکتے ہو، لیکن نماز چھوڑ کر کے جو کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رحمان کے عذاب کو اپنے گھر میں لاتا ہے، اللہ کی ناراضگی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا اپنے گھر کی بے برکتی کا، بہت گھر میں بے برکتی ہے. آپ نے فرمایا کہاں ہے تیرا گھر؟ فرمایا فلاں راستے پر ہے، فلاں روڈ پہ. آپ نے فرمایا اپنے گھر پہ پردہ لگا لے، پردہ لگا لے. بغداد کی بات، اس نے پردہ لگایا گھر کو. پھر وہ آیا کئی دن کے بعد، کہا حضور گھر میں برکت بہت ہے، بہت برکت ہے، الحمدللہ ساری چیزیں محفوظ رہتی. آپ نے پردے میں کیا وظیفہ دیا تھا؟ غوث پاک نے فرمایا تیرا گھر، کیونکہ وہ مرید تھا غوث پاک کا، قادری تھا. آپ نے فرمایا تیرا گھر راستے پر تھا، کئی بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی تو برکت چلی جاتی تھی.
برکت ختم ہو جاتی تھی. اسی لیے میں نے کہا کہ کسی بے نمازی کے آنکھیں نگاہیں تیرے گھر کے اندر نہ پڑیں. پردہ لگانے کے لیے میں نے کہا اللہ نے ان کی نظروں کی نحوست سے تیرے گھر کو محفوظ رکھا. جو قادری ہیں انہیں غوث پاک کا یہ فرمان سننا چاہیے، سننے سے تعلق رکھتا ہے. اور اسی لیے میرے غوث نے فرمایا پیران پیر میر میران سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، وہ صرف 11ویں والے پیر نہیں ہیں جن کی نیازیں کھا کر موٹے ہو جائیں. ہاں ان کے نام پر صرف نیازیں منتیں نظریں کرنے کے لیے نہیں ہیں. وہ پیران پیر فرماتے ہیں میرے مریدین میں سے اگر کوئی بے نمازی ہے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. یہ کون کہہ رہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں.